جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا ہے اس نے ایک دم لوگوں کے انسانوں کے ذہنوں کو منتشر کر دیا ہے، اور مختلف سوچیں مختلف خیال ہمارے دل میں آ رہے ہیں، اور اسی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو روشن خیال دوست احباب ہیں، جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھے خیالات رکھتے ہیں، ہمیشہ اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ان کی بقا کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، ان کو اس پروگرام میں لایا جائے اور ان کے خیالات سے ہم سب مستفید۔ جب ہم پوری ایمانداری، وفاداری اور محبت سے اس ملک کی خدمت کرتے ہیں، اپنے فرائض پوری تندہی سے ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں بحیثیت پاکستانی شہری ہمارے پورے حقوق اور انصاف ملنا چاہیے۔ دنیا کے تمام مذاہب امن کا اور اخلاق کا اور بھائی چارے کا درس دیتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر ظلم کرتا ہے کسی دوسرے مذہب یا فرقے پر، تو ظاہر ہے کہ ہم کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ یہاں جتنے بھی لوگ آباد ہیں، جتنی بھی قومیں آباد ہیں، وہ سب مل کر کام کرنا چاہتی ہیں، سب پاکستان کی خدمت کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ سب پاکستان کے رہنے والے ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، یہیں پر ان کا جینا ہے، یہیں پر ان کا مرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی تعلیمات کو اتنا بہتر کرنا چاہیے اور اتنے ہر انسان تک اس تعلیم کو پہنچانا چاہیے کہ جب ہم ایک شہر میں رہتے ہوں، ایک گاؤں میں رہتے ہوں، ایک بستی میں رہتے ہوں، ایک ملک میں رہتے ہوں، تو ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اور بھائی کبھی بھائی کو قتل نہیں کرتا ہے، اور بھائی کبھی دوسرے بھائی کی مخالفت نہیں کرتا۔ میں اپنے مسیحی اور غیر مسیحی بہن بھائیوں کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی سچی روشنی سے آگاہ کریں۔ ایسی دلخراش واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ظلم و ستم کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے وہ پدیشی گونگے سے بدتر ہے، لہٰذا ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ جہاں پر بھی ظلم و ستم ہو ہم اپنی آواز کو حکومت تک پہنچائیں، ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی بنائی جائے۔ یہ دہشت گرد توہین مذہب کے قانون کی آڑ میں خود ہی عدالت بن جاتے ہیں اور معصوم عوام کی اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ ریاست کے کسی شہری کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ قانونی عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے معصوم عوام کی جان و مال، عزت و آبرو کو لوٹے۔ میں اس کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں خاص طور پر جڑاوالا واقعے کے حوالے سے ان تمام رائٹرز کا، ان تمام مسلمان دوستوں کا جنہوں نے اس واقعے کے حوالے سے اپنے ایک پازیٹیو رول پلے کیا۔ مسیح بھائیوں، اس موقع پر اس دکھ درد میں ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور یہ دکھ ہم اپنا دکھ تصور کرتے ہیں۔ مسیحی ہماری اقلیتی برادری ہے اور محب وطن پاکستانی ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کو بنانے میں حصہ لیا ہے، تو ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہیے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اور ہم اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور سانحہ جڑاوالا پاکستان کی تاریخ میں انتہائی افسوسناک ایک واقعہ ہے، ایک سانحہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تو ہمیں اگلی شروعات کیسے کرنی ہے؟ ہم جو صحافی ہیں، جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو ادیب ہیں، اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بحیثیت جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اب اس وقت جو مثبت چیزیں ان کو ہم باہر لے کے آئیں۔ مثلاً سانحہ جڑاوالا میں ایسی بہت سی سٹوریز ہیں کہ جو مسلم لوگ ہیں انہوں نے آگے آ کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے، جو وہاں کے مقامی کرسچن ٹاؤن میں میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا، انہوں نے بتایا کہ جی فلاں جو مسلم ہے وہ ہمارے گھر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا،
وہاں پہ انہوں نے آیات کیلنڈر لٹکا دیے گئے. پھر ایک وہاں پہ سٹوری بھی جیو چینل پہ چلی کہ وہ خالد نام کے جو مسلم بھائی ہیں انہوں نے ایک کرسچن فیملی کو وہاں پہ اپنے گھر میں پناہ دی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس سانحے میں جو جانی نقصان نہیں ہوا اس کی وجہ بھی یہی ہے، جو کرسچن ٹاؤن کے لوگ تھے، مسلم لوگ تھے، انہوں نے لوگوں کو وہاں سے نکلنے کے لیے رستہ دیا، انہوں نے ان کی حفاظت کی تاکہ باحفاظت وہ نکل آئیں. لیکن چونکہ ہجوم زیادہ تھا وہ اس کو نہیں بچا سکے ان کے گھروں کو. وہ پیار، وہ محبت جو ہم سب میں پہلے تھی، اس کو دوبارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. بحیثیت ادیب اور شاعر ہمیں وہی پیار کے نغمے دوبارہ لکھنے ہوں گے، اپنے وطن کی عظمت کے گیت ہمیں گانے ہوں گے. یہ وطن ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے اور یہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی. ہم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں قلم کے ذریعے مقابلہ کرنا ہے. ہم قلم کو ہی اپنا اسلحہ سمجھتے ہیں اور ہم پھولوں کی بات کرتے ہیں، ہم محبت کی بات کرتے ہیں، ہم خوشبو کی بات کرتے ہیں. اور یہی خوشبوئیں اور یہ محبتیں جو ہیں یہ ہمیں ایک ایسے روشن خیال اور ترقی یافتہ ملک کی جانب کے سفر میں ہماری مددگار ثابت ہوں گی اگر ہم نے اسی انداز میں اپنی جدوجہد جاری رکھی. نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کے پروگرام روشن خیال اور روشن ذہن کے مالک ادباء و شرح کے امن پیغامات میں سیمسن جاوید آپ تمام ادباء و شرح کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، ادباء ہوں یا شعراء، ان کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب یا ملک سے ہو، وہ امن و آشتی و سلامتی کے امین ہوتے ہیں. خدا نے انہیں بڑا احساس دل و دماغ عطا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کسی کو تکلیف اور دکھ میں دیکھ نہیں سکتے. ایسا نظام جو انسانوں کو جینے کا حق نہ دے، ظلم و جبر کا راستہ اپنائے، معاشرتی، مذہبی اور قانونی ناہمواریوں اور نا انصافیوں کے خلاف ہمیشہ ادباء و شرح نے آواز بلند کی ہے. وہ کبھی کسی سزا اور ظلم سے نہیں گھبراتے. وہ لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرنے میں سرگرم عمل رہتے ہیں. ایک مہذب معاشرے کی تشکیل میں ان کا ایک اہم رول رہا ہے اور رہے گا. آج ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے نامور ادباء و شعراء ساتھ ہیں جو جڑاوالا کے اندوناک سانحہ پر اپنا خوبصورت امن و بھائی چارے اور محبت کا پیغام شیئر کریں گے. معاشرے میں پائے جانے والے بے حس انتہا پسند جو مذہب کے نام پر بے باس و لاچار لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، خدا تعالیٰ انہیں نیک ہدایت فرمائے. میں اور نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی پوری ٹیم کرسچن رائٹر گلڈ اور خصوصاً جاوید یاد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام کا اہتمام کیا. میں جاوید ایجاز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ امن پیغامات کے سلسلے کا آغاز کریں. بہت شکریہ جاوید ایجاز صاحب. معزز حاضرین، پروگرام کے آغاز میں جاوید یاد کا آپ کو سلام پہنچے. سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں NCN TV چینل UK کو اور اس کے آرگنائزر جناب سیمسن جاوید صاحب کو کہ وہ ہمیشہ ایسے برننگ ایشوز پر ایسے پروگرام مرتب کرتے ہیں جو کہ اپنے لوگوں کی بقا کے لیے ہوں، اپنے وطن عزیز کی مضبوطی کے لیے ہوں اور اس کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا ہے اس نے ایک دم لوگوں کے، انسانوں کے ذہنوں کو منتشر کر دیا ہے اور مختلف سوچیں، مختلف خیال ہمارے دل میں آ رہے ہیں. اور اسی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے آج یہ پروگرام جو ہے انہوں نے مرتب کیا ہے اور مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ ہمارے جو روشن خیال دوست احباب ہیں جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھے خیالات رکھتے ہیں، ہمیشہ اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ان کی بقا کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، ان کو اس پروگرام میں لایا جائے
اور ان کے خیالات سے ہم سب مستفید۔ آپ جانتے ہیں کہ قلم کار، چاہے وہ شاعری کرتا ہو، چاہے وہ ادیب ہو، چاہے وہ ناول نگار ہو، چاہے وہ کالم نگار ہو، وہ ہمیشہ ان کی سوچ عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں۔ آج بھی ہم نے کچھ قلم کاروں سے رابطہ کیا، صحافیوں سے رابطہ کیا، شاعروں سے، ادیبوں سے رابطہ کیا، اور ان کے خیالات ہم نے اکٹھے کیے ہیں، جو یقیناً جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جن کے ذہن بہت منتشر ہو چکے، یا جو لوگ اچھی سوچ نہیں رکھتے، ان کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے یقیناً فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ ہمیشہ مثبت سوچتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے وطن میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، ہمارے گھر میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں امن، صلح اور سلامتی کی بات ہو۔ تو آئیے آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں محترمہ کنیز منظور صاحبہ کو۔ کنیز منظور صاحبہ کا تعلق کراچی میں ہے، وہ کراچی میں مقیم ہے، درس و تدریس سے وابستہ رہی ہیں، شاعری کرتی ہیں، وہ بہت عرصہ سے لکھ رہی ہیں، لیکن ابھی وہ ابھر کر سامنے آئی ہیں۔ ان کے دو مجموعے جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں شاعری کے حوالے سے، جو کہ ایک ہے من کی لو اور دوسرا ہے زندگی گلاب سی۔ اب پنجابی شاعری بھی شروع کی ہے اور ساتھ ہی سفر نامہ بھی لکھنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ بہت جلد وہ ادبی حلقوں میں اور ادبی دنیا میں اپنا مقام پالیں گی۔ تو دیکھیے اور سنیے کہ وہ اس جڑا والے کے واقعے کے حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ بہت آداب، سلام۔ NCN ٹی وی، پاکستان کرسچن رائٹر گلڈز اور آج کے نظامت کار جناب جاوید یاد صاحب کا بہت شکریہ اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں اس انتہائی اہم اور سلگتے ہوئے مسئلے پر پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے بائبل مقدس سے چند آیات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ یسوع المسیح ہمارے منجی نے جو حکم دیے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اور یہ کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، انہیں معاف کرو۔ ایک اور حکم کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کرو۔ تو ہم اسی کے حکموں پر عمل پیرا رہتے ہیں، امن پسند، صلحجو اور پیار کرنے والی قوم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سینٹ کیتھرین کے متولی کے وفد نے آ کر اپنی حفاظت کی تحریری ضمانت مانگی تو انہوں نے ہمیشہ تک کے لیے اپنے دستے مبارک کا نقش ثبت کر کے عطا کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام پاکستان کے موقع پر جو تاریخی تقریر کی، اس میں بھی اقلیتوں اور پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کے حقوق اور حفاظت کی ضمانت دی گئی۔ قیام پاکستان کے وقت ہمارے اقلیتی لیڈر جناب SP سنگھا صاحب نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، لہٰذا ہم بھی اس جدوجہد میں برابر کے شریک ہیں۔ چونکہ ہم نسلوں سے اسی دھرتی پر بستے ہیں، ہمارے آباء و اجداد اسی مٹی میں دفن ہیں، قیام پاکستان سے لے کر اب تک ہم اس پاک وطن کی تعمیر، ترقی اور خدمت میں سرگرم عمل ہیں، وہ چاہے زخمیوں کی مرہم پٹی ہو، بیماروں کی دیکھ بھال ہو، اس قوم کے نونہالوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہو، یا پھر اس ملک کی گلیوں اور گھروں کو صاف کرنا ہو۔ جب ہم پوری ایمانداری، وفاداری اور محبت سے اس ملک کی خدمت کرتے ہیں، اپنے فرائض پوری تن دہی سے ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں
बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हमारे पूरे हुकूक और इंसाफ मिलना चाहिए। जड़ावाला और इस तरह के दीगर अफसोसनाक और दिलखराश वाक़यात की मुकम्मल रोकथाम होनी चाहिए और की जानी चाहिए। हमारी इबादत गाहों और घरों के नुकसानात का फौरी अज़ाला किया जाए ताकि हम अमन और सुकून से बिला खौफ व ख़तर रह सकें। आखिर में एक तजवीज़ है कि मुआहिदा सेंट कैथरीन और कायदे आज़म की क़याम पाकिस्तान से मुताल्लिक़ तारीख़ी तकरीर को मुताले पाकिस्तान की निसाबी किताब में शामिल किया जाए ताकि तमाम शहरी इससे रोशनास हों, अपने हुकूक और फ़राइज़ से बखूबी वाकिफ़ हों। पाकिस्तान जिंदा, पाइंदा और ताबिंदा रहे और इसमें बसने वाला हर शहरी सलामत, शाद व आबाद रहे। बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा कनीज़ मंजूर साहिबा, और इसके बाद मैं जिन्हें दावत दे रहा हूँ वो हैं जनाब महबूब अहमद कमाल साहब। महबूब अहमद कमाल साहब वाकई कमाल के इंसान हैं। इनका ताल्लुक मुल्तान से है। आप एक्स हबीबियंस हैं और आजकल रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अदबी हलकों में उनका एक नाम है, एक मुकाम है। तकरीबात में शरीक होते रहते हैं, शायरी करते हैं और अपने दोस्तों और अपने साथियों के साथ मिलना, उनके साथ वक्त गुजारना उनका एक महबूब मशगला है। उनके अब तक 3 शेरी मजमूए जो हैं वो शाया हो चुके हैं, जिनमें अश्कों में भरी मुस्कान, बादल और आंसू, बादल, बारिश और आंसू और मुट्ठी भर खाक, ये तीनों शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं और पजीराई हासिल कर चुके हैं। हमेशा अमन, सुलह और दोस्ती की बात करते हैं और अच्छी फ़िज़ा में सांस लेना पसंद करते हैं और हमेशा पॉजिटिव सोच जो है वो रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो इस वाक़े के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं मसीही भाइयों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। इस मौके पर मुझे अपना कथा याद आ रहा है, आप भी सुनिए। मिलजुल के रहें साहिब ईमान रहेंगे, मिलजुल के रहें साहिब ईमान रहेंगे, हम इस वतन के दर्द को एहसास रहेंगे। तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, कुरान, तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, कुरान, हम इनको आसमानी किताबें ही कहेंगे। मुसीब भाइयों, साने जड़ावाला के इस वाक़े से लगता तो ऐसे ही है कि ये हम 2 कौमों और 2 मज़ाहिब के दरमियान एक दरार डालने की कोशिश की गई है। ये एक सोची समझी साजिश नज़र आ रही है। आप तो जानते ही हैं कि हमारा मज़हब दूसरे तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है और इबादत की मुकम्मल आज़ादी भी है। चर्च हों, मंदिर हों, मसाजिद हों, इस्लामी और जमहूरी रवायात और इक़दार के हवाले से हम सब पर इन इबादत गाहों का एहतराम लाज़िम व मलज़ूम है। हम ईसा अलैहिस्सलाम को ना माने तो हम काफ़िर कहलाते हैं। हमें हमारा इस्लाम कहता है, हमारा इस्लाम, हमारा कुरान कहता है कि आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानना है। अगर हम ना माने तो दारे इस्लाम से खारिज हैं। मुसीब भाइयों, इस मौके पर इस दुख दर्द में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं और ये दुख हम अपना दुख तसव्वुर करते हैं। खुदा आपको सब्र जमील अता फरमाए और ऐसे साज़िशी अनासिर की सरकोबी की जाए और इनको सरेआम सज़ाएं दी जाएं, क्योंकि ये इस्लाम के सरासर
मुनाफी हैं। मैं आपको फिर एक दफ़ा फिर कहूँगा कि मुझे भाइयों सब्र जमील से काम लें, खुदा देख रहा है, हमने जान देनी है, हमने इन नबियों को मानना है तो मुसलमान हैं। तो मैं आप दोस्तों से कहूँगा खुदारा आप सब्र से काम लें, इंशाअल्लाह ये मुजरिम जो है ना सरेआम आपके सामने आएंगे, हमारे सामने होंगे और हमसे पूछेंगे कि आपने ये क्या किया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। महबूब अहमद कुरैशी, मुल्तान। आपने अभी महबूब अहमद कमाल साहब का पैगाम सुना है और इसके बाद अब मैं दावत दे रहा हूँ जनाब डॉक्टर शाहिद एम शाहिद साहब। इनका ताल्लुक वाह कैंट से है और खूबसूरत बात यह है कि इनके पास एक ही दिल है। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक ही दिल है जो सबके लिए धड़कता है, दोस्तों के लिए भी, दुश्मनों के लिए भी, बीमारों के लिए भी, सेहतमंदों के लिए भी। हमारी हमेशा इनकी सोच जो है वो मुस्बत रहती है सबके लिए। डॉक्टर साहब ने तकरीबन हर फल पर रिसर्च की है, तहकीक की है और उनके फ़ायदे जो हैं वो कलमबंद किए हैं मुख्तलिफ मज़ामीन में और मुख्तलिफ सूरतों में। और इसके साथ ही वो जो जिस्मानी बीमारियां हैं उनके बारे में बड़े कॉन्शियस हैं और उन्होंने मैं समझता हूँ कि जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर की बात करें, शुगर की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, हार्ट की बात करें, उस पर मज़ामीन लिखे हैं जो कि किताबी शक्लों में भी उन्होंने शाया किए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर साहब का कि वो इंसानियत के हवाले से दिन रात काम कर रहे हैं। इनकी 3 किताबें जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ जो कि शाया हो चुकी हैं और वो इन्हीं मौज़ूआत पर हैं, यानी फलों के हवाले से, उनके फ़ायदे के हवाले से और जो बीमारियाँ हैं, जिस्मानी बीमारियाँ जिनका मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है, उनकी तशख़ीस और उनके जो है तजावीज़ भी दी हैं कि कैसे हम उन पर काबू पा सकते हैं। और ये किताबें हैं जो अभी तक उनकी शाया हुई हैं इस हवाले से। एक किताब है बिखरे ख्वाब उजले मोती, बिखरे ख्वाब उजले मोती, और आओ ज़िंदगी बचाएं, आओ ज़िंदगी बचाएं, और तीसरी है गोहरे अफशा। किताबों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर साहब आज के हवाले से हमें क्या पैगाम देते हैं और क्या हम उनके इस पैगाम से सीख सकते हैं। खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली खूबसूरत मीठे सच्चे सुंदर नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद एम शाहिद है, मैं वॉकेंट से हूँ। बहसीत जर्नलिस्ट होते हुए मैं NCN TV का और अपने भाई जवेयाद साहब का नहाए दिल से मशहूर हूँ, जिन्होंने मुझे NCN TV के प्लेटफार्म पर बात करने का मौका दिया। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि 16 अगस्त को जड़ावाला के अंदर, ज़िला फैसलाबाद के अंदर 21 चर्चेस को जला दिया जाता है और मसीही घरों को लूटा जाता है, सलीब की बेहुरमती की जाती है, गिराओ जलाओ जैसे वाक़यात को गुरूकार लाकर मसीहों को धमकाया जाता है। मैं इस बात की भरपूर मजम्मत करता हूँ और हुकूमत पाकिस्तान से इस बात की इस्तदा करता हूँ कि
मुस्तकबिल करीम में ऐसे नखुशगवार और दिलखराश वाक़यात और रूनुमा होने ना दिया जाए, क्योंकि इससे मसीहों के ना सिर्फ जज्बात मजरू होते हैं बल्कि उनकी ज़िंदगियाँ, उनका मालू असबाब, उनके घर बार और उनकी इबादत गाहें भी मुतासर हुई हैं। तो ऐसे दिलखराश वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जो जुल्म सितम को देखकर खामोश रहता है वो पैदाइशी गूंगे से बदतर है। लिहाजा हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ पर भी जुल्म सितम हो हम अपनी आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाएँ, और हम इस बात की भरपूर मज़म्मत करते हैं कि आइंदा मुस्तक़बिल करीब में मेहरबानी फरमा कर मसीहों पर जुल्म सितम बंद किया जाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जनाब मोहम्मद मुख्तार अली, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है और हमें इस बात पर फ़ख्र है। पाकिस्तान के वो वाहिद ख़त्तात, शायर और अदीब हैं जिन्होंने अपने फ़न के ज़रिए पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें 2017 में फ़न ख़त्ताती पर सदारती अवार्ड से भी नवाजा है। उनके 3 शेरी मजमूए हैं, वो भी मंजर आम पर आ चुके हैं, जो इस बात की गमाज़ी करते हैं कि वो अच्छे शायर भी हैं। समाजी नाइंसाफ़ी, मजहबी रवादारी और इंसानी इक़दार के अलावा ख़त्ताती के मौजू पर उनकी शायरी दुनिया भर में मकबूल है। तो आइए देखते हैं कि वो आज के मौजू के हवाले से अपने पैगाम में क्या हमें दर्स देते हैं। जनाब मोहम्मद मुख्तार अली साहब। मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार अली है। मैं शायर हूँ, खत्तात हूँ और अदीब और सहाफ़ी। जड़ावाला में जो वाक़या हुआ है, बतौर एक मुसलमान के और बतौर एक इंसान के, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। दुनिया के तमाम मज़ाहिब अमन का और अखलाक का और भाईचारे का दर्स देते हैं। कोई भी शख्स अगर जुल्म करता है किसी दूसरे मज़हब या फ़िरके पर, तो जाहिर है कि हम कभी भी उसका साथ नहीं दे सकते, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। मैं हमेशा से आर्ट के ज़रिए भाईचारे और अमन के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करता रहा। तो मुल्तान आर्ट गैलरी ने अपने मसीही भाइयों से इजहार यकजहती के लिए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम की खत्ताती मैंने की है, और वो दुनिया भर में मेरी तरफ से बतौर एक आर्टिस्ट के अमन का और भाईचारे का पैगाम आर्ट के ज़रिए पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में जितनी भी अक़लियतें हैं और ख़ास तौर पर जो हमारे मसीही भाई हैं, उनकी इबादत गाहों को, उनके घरों को और उनकी अमलाक को और जान माल को शदीद अंदाज में नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और आइंदा के लिए कुछ ऐसे कवानीन बनाए जाएं या कवानीन मौजूद हैं तो उन्हें इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए कि इस तरह के वाक़यात कभी ना हो सके। तो मैं एक बार फिर अपने मसीही भाइयों से इजहार यकजहती करता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं बतौर एक आर्टिस्ट के हमेशा उनकी खुशियों में और उनके गम में बराबर का शरीक रहूँगा। बहुत शुक्रिया। और अब हम मोहतरमा आयरीन फरहत साहिबा का पैगाम सुनेंगे। मोहतरमा आयरीन फरहत साहिबा का ताल्लुक
कराची से है, दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड कराची की नाइब सदर हैं, शायरा हैं, अतीबा हैं, नज़ामतकार हैं, सदाकार हैं। बहुत से एज़ाज़ात इनके पास हैं। खूबसूरत लबो लहजा की शायरा हैं और इनके अब तक शायरी के मजमूए जो शाया हुए हैं वो है हवा का रुख बदलना चाहती हूँ। हवा का रुख बदलना चाहती हूँ। आयरीन फरहत साहिबा बहुत खूबसूरत लिखती हैं, खूबसूरत लबो लहजा की मालिक हैं और आज हम देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आई हैं। मोहतरमा आयरीन फरहत साहिबा। मैं हूँ आयरीन फरहत, पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन शहरी, एक शायरा हूँ और दर्स व तदरीस मेरा पेशा है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मसीही लोग चाहे किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखते हों, अपने फ़र्ज़ को बखूबी अंजाम देते हैं और पाकिस्तान की खिदमत के लिए कोशां हैं। 16 अगस्त 2023 को जड़ावाला में जो वाक़या पेश आया, इंतहा पसंदों ने, शिद्दत पसंदों ने नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान किया। कदीम किताब, इल्हामी किताब बाइबल मुक़द्दस को, सलीबों को, चर्चेज़ को, लोगों के घरों को, उनकी इमलाक को नजर आतिश कर दिया गया। लोगों ने बहुत मुश्किल से भाग कर खेतों में रहकर जान बचाई। ये बहुत बड़ा नुकसान है और ये नाकाबिले तलाफी नुकसान है। मेरे साथ साथ वो तमाम कौमें भी जो अक़लियत में हैं, मसीही कौम और उसके अलावा अक्सरियत में रहने वाले लोग भी इस वाक़े की पुरजोर मज़म्मत कर रहे हैं कि ये नुकसान जो सिर्फ आज नहीं हुआ बल्कि पहले भी मुतादिद बार हो चुका है, नफरत और तासुब की बिना पर। शिद्दत पसंदों ने इसी तरह से लोगों को कत्ल भी किया है, लोगों के घर भी जलाए हैं, बस्तियां खाली करवा दी हैं, शांति नगर हो या गोजरा हो, जोसेफ कॉलोनी हो या अब ये जड़ावाला का नाम हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे इसी तरह के वाक़यात हैं जो देखने और सुनने में आते हैं और निहायत तकलीफ दें हैं। हम सब इस बात की पुरजोर मज़म्मत करते हैं और वतन अजीज में रहने के लिए हम अमन की फ़िज़ा चाहते हैं, मोहब्बत की फ़िज़ा चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि वो ऐसे कवानीन नाफिज करे जिससे इस तरह के वाक़यात जन्म ना दें, और अगर इसी तरह के वाक़यात जन्म लेते रहे तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। मुल्क ज़वाल पजीर हो सकता है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आबाद हैं, जितनी भी कौमें आबाद हैं, वो सब मिलकर काम करना चाहती हैं, सब पाकिस्तान की खिदमत करना चाहती हैं, क्योंकि सब पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। यहीं पर उनका जीना है, यहीं पर उनका मरना है। मेरे दिल की दुख भरी आवाज बस यही है कि ए आदमजाद तू क्या कर रहा है, ए आदमजाद तू क्या कर रहा है, खुद अपनी राह में कांटे भर रहा है। ये आखिर क्या है तेरा और मेरा, ये गिरजा और मस्जिद घर खुदा का, ये मंदिर और फिर ये गुरुद्वारा, कि जिसने भी जहां जाकर पुकारा, सभी राहों ने एक मंजिल उतारा। तू क्यों बारूदीन में फिर रहा है, ए आदमजाद तू क्या कर रहा है, ए आदमजाद तू क्या कर रहा है। वतन अजीज के लिए नेक ख्वाहिशात हैं, दुआएं हैं कि यहाँ पर अमन व अमान कायम हो। शुक्रिया। जनाब आफ्ताब जावेद, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। आफ्ताब जावेद शायर, अदीब और कालम नगार हैं। हल्का अहबाब ज़ौक़ लाहौर के मेंबर गवर्निंग बोर्ड हैं। उनकी पहली किताब ज्ञान, जिसे बहुत पजीराई मिली है,
और ध्यान पे बहुत काम करते हैं। और दूसरी किताब उनकी परचम जैसे लोग शामिल हैं। इंतहाई मुतहर्रिक शख्सियत हैं। अदबी हलकों में वो कदर की निगाह से देखे जाते हैं। और हम देखते हैं कि जनाब आफ्ताब जावेद साहब हमारे लिए आज क्या पैगाम लेकर आए हैं। जनाब आफ्ताब जावेद साहब। टीवी का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उसने साना जड़ावाला के हवाले से मुझे भी ये मौका फराहम किया कि मैं इस पर अपनी बात कह सकूँ। ये कोई पहला साना नहीं है। पाकिस्तान में इससे पहले भी बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं। अगर पहले वाक़े के ऊपर ही ठीक तरह से कानूनी कार्रवाई की जाती तो इस तरह के वाक़यात कभी ना होते। असल मामला ये है कि उस वक्त उन्होंने मसीहियों की बजाय मुसलमानों की फेवर की, और जिसकी वजह से उनका ये हौसला बढ़ा कि आज हर इलाके में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। मैं इसकी भरपूर मज़म्मत भी करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ ख़ास तौर पर जड़ावाला वाक़े के हवाले से उन तमाम राइटर्स का, उन तमाम मुसलमान दोस्तों का जिन्होंने इस वाक़े के हवाले से अपने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। मैं जानता हूँ उन शायरों दिबों को कि हमारी जो फेसबुक की एक दुनिया है वो उनके बयानात से भरी हुई थी। उन्होंने इस पर बहुत खूबसूरत नज़में लिखी, गज़लें कहीं, और फिर उसकी मज़म्मत की। सिर्फ मज़म्मत नहीं की, मेरे दोस्त हैं जीसी यूनिवर्सिटी के अली कायम नकवी, वो और उनके एक और दोस्त ने मिलकर एक फंड इकट्ठा किया और वहाँ हमारी जो एक बेटी थी सुंदस, उसके पूरे जहेज़ का बंदोबस्त किया और बल्कि 1 लाख कैश अमाउंट भी उन्हें दी। उसके अलावा जमात इस्लामी ने भी ऐलान किया है कि कुछ बच्चियों की शादी की वो जिम्मेदारी लेंगे। उसके अलावा अहले हदीस की एक मस्जिद वालों ने ये ऐलान किया कि जब तक आपके चर्च तमीर नहीं हो जाते आप अपनी नमाज हमारी मस्जिद में अदा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव चेंज है और इस पॉजिटिव चेंज को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें शिकवे शिकायतें हैं और उसमें हम हक बजाना भी हैं, लेकिन जो दोस्त पॉजिटिव हमारे साथ खड़े हैं ना, उनका हौसला और ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं कुछ बयानात ऐसे भी पढ़ रहा हूँ कि मुझे लग रहा था कि हम इन दोस्तों को भी हाथ से गवा बैठेंगे। तो मेरी तमाम मसीहियों से, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो कोई भी बयान देते हुए इस बात को मद्देनज़र रखें कि वो यहाँ से कोसों दूर हैं। हम इस सूरत हाल के अंदर बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो कोई भी बयान देते हुए इस पे गौर कर लिया करें। बाकी इस पे हम कुछ दोस्त प्लानिंग कर रहे हैं कि इस पे कुछ सेमिनार वगैरह किया जाए और एक ऐसा लाया अमल बनाया जाए कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जावेद जियाद साहब का, सैमसन जावेद साहब का। आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। सुहेल साजिद कराची में मुकीम है और कराची में ही वो एक नर्सिंग कॉलेज, न्यू लाइफ नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। अदबी दुनिया में उनका एक नाम है। अब तक 7 शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं और हाल ही में उनका एक मजमूआ डूबता सूरज शाया हुआ है और उसे बहुत ज़्यादा पजीराई ना सिर्फ उनके शहर में बल्कि हमारे खान में और बहुत सी दूसरी बहुत पजीराई मिली है। आप पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के मरकज़ी सदर भी हैं और आप जानते हैं कि हमारा आज का ये प्रोग्राम NCN टीवी चैनल UK के ज़रिए एहतमाम हो रहा है और इसमें खुसूसी तावन भी जो है वो पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड का है। तो आइए देखते हैं कि वो आज के मौजू के हवाले से किन ख्यालात का इज़हार करते हैं। जनाबे सुहेल साजिद साहब। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पाकिस्तान के शहरी हैं और इस बात पर फ़ख्र करते हैं
کہ ہم بڑی آزادی کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے۔ تاریخی پس منظر کے مطابق بھی اور صالحہ سال سے یہاں پر کئی نسلوں سے رہتے ہوئے ہم پاکستان کے باسی ہیں اور پاکستان کی ساری خوشیاں ہماری خوشیاں ہیں۔ اسی لیے جب ہم یوم دفاع ہو، یوم آزادی ہو، تو ہم اس کو پورے جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اتنے سالوں سے اکٹھے یہاں پر رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں، ایک دوسرے کے غموں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ کہیں پر بھی کسی ایک دین کے لوگ نہیں رہتے ہیں، بلکہ مختلف ادیان کے لوگ رہتے ہیں، اور جب کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو خاندان کے لوگ بہت دیر کے بعد آتے ہیں۔ پڑوس کے لوگ جو بھی ہوں وہ آتے ہیں اور سارے انتظام کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پاکستان کے مسیحی بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آزاد ہیں۔ اگر مسیحی نغمے اگر آپ سنتے ہیں تو اس میں بڑا والہانہ انداز کے اندر مسیحی شعراء اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں کو رہنے کی آزادی، اور نہ جانے میں اس بات میں درست ہوں یا نہیں ہوں کہ اگر پاکستان کی جغرافیکل باؤنڈری جو ہے اس کا احاطہ کیا جائے اور اس میں موجود چرچز کی گنتی کی جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا بھر کے کسی ملک کے اندر بھی اتنی تعداد کے اندر چرچز موجود نہیں ہیں، اور ہم اپنے نظام کے شکر گزار ہیں جہاں پہ ہمیں پورے طور پر آزادی ہے کہ ہم جہاں چاہیں اور جب چاہیں گرجا گھر کو تعمیر کر سکتے ہیں۔ اور یہ امیج کہ پاکستان میں تمام مذاہب کو برابر کی آزادی ہے پاکستان کی بقا کے اندر بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ کئی سال سے شروع ہوئے ہیں اور 2023 آ گیا ہے جس تک جاری ہے، حالانکہ سارا سال ہم بڑی خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے عبادت گاہوں کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کتب کا احترام کرتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور بے حد افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان میں اس محبت کو قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور ایک ہو کر ہی رہنا ہمارے لیے مناسب ہے۔ یقیناً یہ جو پروگرام اس طرح کے بنتے ہیں وہ بقائے پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ محبت کو ترویج دی جاتی ہے، اور اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کو ہم رونما ہونے دیں گے تو یقیناً ہمارے ملک کی بے حد بدنامی ہوگی۔ اور یہ جڑاوالا کا جو واقعہ ابھی ہوا ہے، اس واقعے کے ساتھ جوڑ کر دیگر ممالک کے اندر پاکستان کے نام کو بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہماری اکثریت اور ہم اقلیت سب اس بات پر نازاں ہیں، لیکن اس واقعے نے ہم سب کے سر جو ہیں وہ شرمندگی سے کم کر دیے ہیں۔ ہم بے حد ادب کے ساتھ اس بات کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے واقعات کو آئندہ ہونے سے روکا جائے، اور جو لوگ اس سے منسلک ہیں ان کو ضرور بٹھا کر کونسل کرنا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ ہمارے مذہب کے اندر کسی کے خلاف یا کسی کو نقصان دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی تعلیمات کو اتنا بہتر کرنا چاہیے اور اتنے ہر انسان تک اس تعلیم کو پہنچانا چاہیے کہ جب ہم ایک شہر میں رہتے ہوں، ایک گاؤں میں رہتے ہوں، ایک بستی میں رہتے ہوں، ایک ملک میں رہتے ہوں، تو ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اور بھائی کبھی بھائی کو قتل نہیں کرتا ہے اور بھائی کبھی دوسرے بھائی کی مخالفت نہیں کرتا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے سیمینارز کیے جائیں، اس طرح کے پروگرامز کیے جائیں جہاں پہ بین المذاہب عزت و احترام کے اوپر عام لوگوں کو پیغامات دیے جائیں، کیونکہ جب ہم اس طرح کے پیغامات کو گھر گھر میں عام کر دیں گے تو یقیناً وہ گھٹن جو ابھی تک ہمارے دلوں میں موجود ہے وہ دور ہوگی، اور پھر ہم کبھی بھی اس طرح کے واقعات نہیں کریں گے جس میں کسی دوسرے کی دل آزاری ہو، کسی کے گھر جلا دیا جائے یا کسی کی عبادت گاہ کو نظر آتش کر دیا جائے۔ کراچی ہی سے ہماری
ایک اور معزز مہمان اس پروگرام میں تشریف فرمائے ہیں. میری مراد محترمہ ڈاکٹر نصرت عباسی صاحبہ سے ہے. محترمہ ڈاکٹر نصرت عباسی صاحبہ، ان کا تعلق جیسے میں نے گزارش کی ہے کراچی سے ہے. درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور کراچی میں ہی ایک مقامی کالج میں اردو ادب کی استاد ہیں. شاعرہ ہیں، محقق اور نقاد ہیں. 2 شعری مجموعے سقوط اور وقت کی دستک اب تک شائع ہو چکے ہیں. وقت کی دستک پر انہیں پروین شاکر عکس خوشبو ایوارڈ بھی مل چکا ہے. اس کے علاوہ بہت سی ادبی تنظیموں سے منسلک ہیں اور ادبی تقریبات میں جاتی ہیں اور ادبی لوگوں سے ملنا، بات چیت کرنا پسند فرماتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمارے وہ اس پروگرام میں بھی شریک ہیں، اور آئیے اب ان کے خیالات سنتے ہیں کہ آج کے موضوع کے حوالے سے وہ کیا فرماتی ہیں. محترمہ ڈاکٹر نصرت عباسی صاحبہ. جڑوالا کے جو واقعہ ہوا ہے اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو اپنے دانشمندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایسے شرپسند عناصر کو سامنے لانا چاہیے. اور اسے واقعات ظاہر قومی تفریق کا باعث بنتے ہیں اور شرپسند عناصر ہیں جو ایسے واقعات کو آگ دیتے ہیں اور آگ بھڑکاتے ہیں. تو جو کچھ بھی ہوا ہے جڑوالا میں، چرچ کو جلایا گیا اور لوگ بیچارے وہاں بے گھر ہیں، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اسلام تو امن کا، محبت کا، مساوات کا مذہب ہے اور اس کے ماننے والے کبھی ایسا نہیں کر سکتے. مسیحی ہماری اقلیتی برادری ہے اور محب وطن پاکستانی ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کو بنانے میں حصہ لیا ہے. تو ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہیے. انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور یہی بات ہے کہ اس وطن کو امن کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے. ہم سب مل کے اس کو جو ہے وہ جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں. تو ایسے واقعات کی ہم مذمت کرتے ہیں. اب چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف. محترمہ سائمہ نورین بخاری صاحبہ، جن کا تعلق ملتان سے ہے، شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور ان دنوں ویمن یونیورسٹی ملتان میں بطور پروفیسر تعینات ہیں. انہوں نے BZU ملتان سے MA معاشیات اور MA اردو کی ڈگری حاصل کی ہے. ان کا ادبی سفر روزنامہ امروز بچوں کی دنیا سے ہوا. ان کا پہلا افسانہ اخبار جہاں میں شائع ہوا اور تنقیدی مضمون روزنامہ جنگ لاہور کی زینت بنا. آپ کی شائع شدہ کتابیں منظر خواب دریچے، دھوپ چھاؤں اور بے چہرہ گول افسانوں کا مجموعہ شامل ہے. آپ نے بے شمار ادبی ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں جن کا ذکر ابھی اس مختصر وقت میں نہیں ہو سکتا. تو میں چاہوں گا کہ ہم سنیں اور دیکھیں کہ محترمہ سائمہ نورین آج کیا پیغام ہمیں سنانا ہے. محترمہ سائمہ نورین بخاری صاحبہ. السلام علیکم. میرا نام سائمہ نورین بخاری ہے اور میں بحیثیت قلمکار، شاعرہ، ادیبہ، معاشیات کی استاد اور اردو ادب کی طالب علم کی حیثیت سے سانحہ جڑوالا کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. یہ جلاؤ گھیراؤ کی جو روش ہمارے وطن میں چل پڑی ہے، اس کے ذمہ دار وہ دشمن عناصر ہیں جو ہماری مملکت کو، ہماری اقلیتی برادری کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے. ہمارے وطن عزیز کا جو سکون ہے، امن ہے، اس کو تباہ و برباد کرنے کے در پر ہیں. اور سانحہ جڑوالا پاکستان کی تاریخ میں انتہائی افسوسناک
ایک واقعہ ہے، ایک سانحہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور ہم اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ہمارے اگلے مہمان جناب سمیر اجمل صاحب ہیں۔ سمیر اجمل صاحب کا تعلق بنیادی طور پر ملتان ایریا سے ہے، لیکن آج کل وہ فیصل آباد مقیم ہیں۔ آپ صحافی ہیں اور روزنامہ جنگ سے آپ کا تعلق ہے۔ پرانے صحافی ہیں، بڑے بے باک اور ناڈر صحافی ہیں، اور ان کی وساطت سے ہمیں بہت سی باتیں جو ہے ہمیں ملتی رہتی ہیں اور ہم تک پہنچتی رہتی ہیں۔ اور بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ یہ جڑا والا جو واقعہ ہوا ہے، اس میں انہوں نے بہت زیادہ جمع مردی کا مظاہرہ کیا ہے، اور مجھے تو یوں لگتا تھا کہ ان دنوں سمیر اجمل جو ہے وہ ان کا اوڑھنا بچھونا جو وہ ہے ہی جڑا والا میں، کیونکہ جب بھی ہمیں پتہ چلتا تھا وہ وہاں ہوتے تھے، اور وہاں سے جو ہے کرنٹ جو پوزیشن ہے، جو خبریں ہیں وہ لوگوں تک پہنچتی تھی۔ تو سمیر اجمل شروع سے ہی، کیونکہ میں ایک مدت سے جانتا ہوں، وہ اسی شعبے سے منسلک رہے ہیں، اور بڑے مخلصانہ طریقے سے وہ اس شعبے سے منسوب ہیں، اور بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کرسچن جرنلسٹ ایسوسیشن جو ہے اس کے وہ صدر بھی ہیں۔ تو ہم نے ان سے بھی گزارش کی تھی کہ وہ اس سانحہ کے حوالے سے اور تمام حالات کے حوالے سے ہمیں پیغام دیں، اور وہ یہاں پر ابھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں۔ جناب سمیر اجمل صاحب۔ بہت شکریہ جناب جاوید یاد صاحب کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اس اندوناک سانحے کے حوالے سے بات کر سکوں۔ میں کرسچن نیوز نیٹ ورک اور جناب سیمسن جاوید صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ اس حساس موضوع کے اوپر گفتگو کی جا سکے۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سانحہ جڑاں والا جو پاکستان کی تاریخ میں رونما ہوا، یہ ایک ایسا اندوناک سانحہ ہے جسے کبھی نہیں بلایا جا سکا۔ اس سے پہلے سانحہ شانتی نگر ہوا، جوزف کلونی ہوا، پھر گوجرے کا واقعہ ہوا، لیکن یہ جو جڑا والے کا واقعہ یہ اس لیے زیادہ اندھوناک ہے کہ یہ اس وقت رونما ہوا جب ہم لوگ یوم آزادی منا رہے تھے۔ 14 اگست کو لوگوں نے یوم آزادی منائی، کچھ لوگوں نے 15 اگست کو بھی کچھ چرچز میں تقریبات جاری تھی، جبکہ 16 اگست کو یہ واقعہ رونما ہوا۔ وہ جب لوگ کرسچن جو جڑا والے کے سو کر اٹھے تو انہیں ایک نیا منظر دیکھنے کو ملا، کسی کو گھر جلا ہوا ملا، کسی کا کچھ، اور میں نے تو وہاں ایسے ایسے مناظر دیکھے ہیں جن کو بیان کرنا مشکل ہے۔ میں ان بد قسمت صحافیوں میں سے ہوں کہ جو اس جڑاں والے میں جو کرسچن بستیاں ہیں، گرجا گھر جلنے کے بعد وہاں پر پہنچا، اور پھر مجھے تمام جزیات کی شروع سے لے کر آخر تک رپورٹنگ میں نے کی ہے۔ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہ لوگ جو جن کے پاس سب سے اچھی صوفے بیٹھنے کے لیے گھر میں سب سے اچھی ان کا ڈرائنگ روم ہوتا تھا، ان کو میں نے زمین پہ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اور آخری دن جس دن وزیر اعلیٰ صاحب نے وہاں پہ آنا تھا تو میں کرسچن کالونی میں گیا تو وہاں مجھے انتہائی ایک اندھوناک وہ منظر دیکھنے کو ملا کہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے، ہم جو 2-4 صحافی وہاں پہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے گھر گلاس بھی نہیں ہے کہ ہم کو آپ کو پانی پلا سکیں۔ تو بچوں کی کتابیں، بچیوں کا زیور، اس کے علاوہ ان کا جو جہیز کا سامان ہے وہ جل گیا، ان کے جو چھت ہے وہ چھن چکی ہے، ان کے پاس وہ آپ یہ سارے منظر دیکھے جا چکے ہیں کہ وہ لوگ کیسے رات کے وقت بھی انہیں اس میں گزارنا پڑا، یہ جو کھیتوں میں۔ تو یہ تو وہ واقعات تھے جو گزر چکے ہیں۔ تو اب جیسا کہ آپ نے اپنے پروگرام کا ٹائٹل رکھا ہے کہ ہمیں اگلی شروعات کیسے کرنی ہے، ہم جو مطلب صحافی ہیں، جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو ادیب ہیں، اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بحیثیت جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اب اس وقت جو بہت زیادہ ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ جو مثبت چیزیں ان کو ہم باہر لے کے آئیں۔ مثلاً سانحہ جڑا والا میں ایسی بہت سی سٹوریز ہیں کہ جو مسلم لوگ ہیں انہوں نے آگے آ کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ جو وہاں کے مقامی کرسچن ٹاؤن میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا، انہوں نے بتایا کہ جی فلاں جو مسلم ہے وہ ہمارے گھر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، وہاں پہ انہوں نے آیات کیلنڈر لٹکا دیے گئے،
फिर एक वहाँ पे स्टोरी भी जियो चैनल पे चली कि वो खालिद नाम के जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने एक क्रिश्चियन फैमिली को वहाँ पे अपने घर में पनाह दी। और सबसे बड़ी बात है कि इस साने में जो जानी नुकसान नहीं हुआ उसकी वजह भी यही है, जो क्रिश्चियन टाउन के लोग थे, मुस्लिम लोग थे, उन्होंने लोगों को वहाँ से निकलने के लिए रास्ता दिया, उन्होंने उनकी हिफाजत की ताकि बाहिफाजत वो निकल आए। लेकिन चूंकि हजूम ज़्यादा था वो उसको नहीं बचा सके उनके घरों को। तो ये वो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको अब हमें सामने लाने की ज़रूरत है। अब इसी तरह फैसलाबाद में आप देख लें कि इलाका गुलाम मोहम्मदाबाद है, वहाँ पे एक चर्च है और एक मस्जिद है, दोनों की दीवार मुश्तरक है। और जब चर्च की इबादत होती है मस्जिद का स्पीकर बंद कर दिया जाता है, और जब मस्जिद में नमाज का टाइम होता है चर्च में वो जो गीत होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, चर्च की बेल नहीं बजाई जाती। इस तरह फैसलाबाद शहर के अंदर जो गुमटी चर्च है उसकी और मस्जिद की दीवार इकट्ठी थी। हमारा रहन सहन इकट्ठा है, हमने इसी मुल्क में रहना है। और क्रिश्चियन मुस्लिम जो है ये हम मेरे जो बहुत सारे सीनियर यहाँ पे मैंने देखा साथी हैं अभी, वो उनके साथ हम जब उनसे सीखते रहे हैं तो उसमें यही है कि हमने कभी भी कोई इस तरह का एहसास नहीं हुआ कि ये हमारे अपने नहीं हैं। हमें एक दूसरे को प्यार देना है, एक दूसरे के साथ हमें अपनी खुशियाँ शेयर करनी है जिस तरह पहले हम रहते थे। तो इसके लिए बतौर सिविल सोसाइटी जो है, अब जड़ावाला जिस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पे फौरी तौर पे जो हम मांगी के प्रोग्राम है उनका एहतमाम किया जाना ज़रूरी है। ऐसी तकरीबात का इंतजाम किया जाए जहाँ पे कि दोनों कम्युनिटीज़ फिर से इकट्ठी हो सकें। जैसे ये ईदें और त्यौहार आते हैं वो इकट्ठे किए जाए। और ये एक बड़ा गुड जेस्टर है कि जो जड़ावाला में जो हादसा हुआ उसके बाद तमाम उलमा इकराम, अमीर जमात इस्लामी वहाँ पर गए, बादशाही मस्जिद के जो खतीब हैं वो वहाँ पर गए और इसकी जो है सारों ने मजम्मत की। और मैं फिर वही बात करता हूँ, अभी मेरे जो इंतहाई सीनियर साथी रज़ीउद्दीन अज़ीज़ साहब हैं, हम लोग इनके साथ रहे हैं, इन्हीं से हमने सीखा है। मैं प्रेस क्लब मुल्तान का मेंबर रहा जब मैं था मुल्तान में रोज़नामा खबरें में, तो कभी ये एहसास नहीं हुआ, यहाँ भी एहसास नहीं होता। अभी जड़ावाला का जो वाक़या है इसमें जो हमारे बाकी साथी हैं जो दीगर जर्नलिस्ट हैं, बल्कि मुझे ये होता था जब मैं जाता था तो बहुत सारे साथी जो कहते थे कि यार देखें आप ज़रा एहतियात के साथ जाएँ। वो प्यार, वो मोहब्बत जो हम सब में पहले थी उसको दोबारा कायम करने की ज़रूरत है। बहैसियत अदीब और शायर हमें वही प्यार के नग़्मे दोबारा लिखने होंगे, अपने वतन की अज़मत के गीत हमें गाने होंगे। ये वतन हमारा है, ये मुल्क हमारा है, हमें इससे मोहब्बत है और ये मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। जनाब रज़ीउद्दीन रज़ी एक बड़ा नाम है सहाफ़त में और हमारे मुल्तान में मुकीम हैं, और मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैं उन्हें रज़ी भाई भी कहता हूँ और वो मेरे करीबी दोस्तों में से हैं। रज़ी साहब रोज़नामा जंग, रोज़नामा नवाए वक्त, रोज़नामा आफ्ताब, बल्कि उन तमाम अखबारात से मुंसलिक रहे हैं कि जो कौमी सतह पर शाया होते थे या होते हैं, उन सब से इनका ताल्लुक़ रहा है। आजकल वो APP मुल्तान ब्रांच जो है, जो ऑफिस है, उसमें उर्दू सेक्शन के इंचार्ज हैं। ख़ास बात यह है कि रज़ी साहब को मुल्तान की तारीख़ से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, इसीलिए उनकी तकरीबन मुल्तान की तारीख़ से मुताल्लिक़ तकरीबन 15-16 किताबें जो अब तक शाया हो चुकी हैं, और वो चाहते हैं कि मुल्तान का कोई जो हिस्सा है या जो कोई पहलू है वो छिपा ना रहे, और वो इस पर काम कर रहे थे, कर रहे हैं, और उम्मीद है कि करते रहेंगे, और हम भी मुल्तान की तारीख से रोशनास होते रहते हैं। टोटल उनकी किताबें अब तक तकरीबन 24 के करीब शाया हो चुकी हैं, और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र बात है। बेबाक साफ़ी हैं, बेधड़क बात करते हैं, और खूबसूरत बात यह है कि खौफनाक हद तक सच बोलते हैं, सच्ची बात कहते हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जनाब रज़ीउद्दीन रज़ी साहब को दावत देता हूँ कि वो इस साना के बारे में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब रज़ीउद्दीन रज़ी साहब। असल में जो जड़ावाला का जो सानहा है, ये दरअसल पाकिस्तान के उस इमेज को
خراب کر رہا ہے، جو ہم ایک روادار ملک کی حیثیت سے اور ایک امن پسند ملک کی حیثیت سے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عالمی برادری میں پاکستان کو پہلے ہی بہت سے الزامات کا سامنا ہے۔ ہمیں دہشت گرد سمجھا جاتا ہے، ہمیں انتہا پسند سمجھا جاتا ہے، ہمیں اسلامو فوبیا کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے حکمرانوں کا بھی قصور ہے، ہمارے اداروں کا بھی قصور ہے۔ مسیحی برادری پاکستان میں ہمیشہ سے مقیم ہے، اور مسیحی بھائی اور دیگر اقلیتیں، میں ان کے لیے اقلیتوں کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، یہ سب لوگ جب پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، پاکستان کی ترقی کے حوالے سے یہ ہمیشہ سے قربانیاں دے رہے ہیں۔ جنگوں میں بھی ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیے جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی، یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے موجود ہیں۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں پاکستان کا ایک اور چہرہ سامنے آ رہا ہے، جس کی ماضی میں بھی بہت سی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، ان کو جلایا گیا، انہیں قتل کیا گیا، کبھی توہین مذہب کے نام پر، کبھی کسی اور حوالے سے۔ شاعر اور ادیب جو ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا ہے، ہم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں قلم کے ذریعے مقابلہ کرنا ہے۔ ہم قلم کو ہی اپنا اسلحہ سمجھتے ہیں، اور ہم پھولوں کی بات کرتے ہیں، ہم محبت کی بات کرتے ہیں، ہم خوشبو کی بات کرتے ہیں، اور یہی خوشبوئیں اور یہ محبتیں جو ہیں یہ ہمیں ایک ایسے روشن خیال اور ترقی یافتہ ملک کی جانب کے سفر میں ہماری مددگار ثابت ہوں گی، اگر ہم نے اسی انداز میں اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ ناظرین، کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے لیے ہمیشہ دل سے دعا نکلتی ہے کہ خدا انہیں سلامت رکھے، لمبی زندگی، صحت و تندرستی کے ساتھ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک شخصیت ڈاکٹر خان محمد ساجد صاحب بھی ہیں، جو ملتان میں مقیم ہیں۔ ڈاکٹر خان محمد ساجد پنجابی اور اردو شاعری بھی کرتے ہیں، اور تنقیدی اور تحقیقی مضامین بھی لکھتے ہیں، اور ان کی تقریباً 11 کتابیں اب تک شائع ہو چکی ہیں۔ وہ ایم فل ہیں اور اس کے بعد پی ایچ ڈی ہیں، اور انہوں نے مطالعاتی دورہ جو کیے یا دورے کیے، ان میں چین، جاپان، انگلینڈ، تھائی لینڈ، سعودی عرب اور کئی اور ممالک کے انہوں نے دورے کیے اور تحقیق کی، اور یہی چیز ان کی تحریروں میں بھی نظر آتی ہے اور ان کی گفتگو میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ وہ ملتان میں نشتر ہاسپٹل، نشتر میڈیکل کالج، جو کہ اس پوری دنیا میں اس وقت اس کا نام ہے، اور پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس یہاں پر بھی ایم بی بی ایس کے لیے آتے ہیں۔ وہاں پر ایک کینسر مینار ہے، اس کے رجسٹرار بھی رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ان کی ایک کتاب آئی ہے، کافی ضخیم کتاب ہے، اس میں انہوں نے میں بتانا چاہتا ہوں خاص کہ یسوع المسیح کی شان اقدس پر بھی گیت لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے بھی مضامین اس میں شامل ہیں، اور بندہ ناچیز کا بھی ایک انہوں نے منارٹیز کے حوالے سے اس میں شامل کیا۔ تو میں بتاتا ہوں کہ ہمیشہ ان کی زبان پر اپنے وطن عزیز کی محبت اور اس میں بسنے والی تمام اقلیتوں کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے وہ بہت قریب ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آج اس حوالے سے وہ پیغام جو اپنے ساتھ لائے ہیں وہ کیا ہے۔ جناب ڈاکٹر خان محمد ساجد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فی الفرقان الحمید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ترجمہ:
ہم نے انسان کو بہترین اجزاء ترکیبی سے پیدا کیا، لیکن وہ اپنی سطح سے گر گیا اور بدترین مخلوق بن گیا۔ قال اللہ تبارک و تعالی الخلق عیال اللہ، ترجمہ تمام مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی لکم دینکم ولی دین، اے وہ لوگوں جو اس قرآن کے پیغام کو تسلیم نہیں کرتے، تمہارے لیے تمہارا رستہ ہے اور ہمارے لیے ہمارا رستہ ہے، تم اپنے راستے پر چلو، ہم اپنے راستے پر چلیں گے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحمید ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ترجمہ مخلوق خدا پر رحم کرو تاکہ جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے۔ ہمارے اسلام میں اسلامی تعلیمات کے دو ماخذ ہیں، پہلی ہے کتاب اللہ اور دوسرا ماخذ ہے احادیث رسول۔ احادیث رسول ان اقوال پر مشتمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ نصیحت ہے، یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ ہے ہماری اسلامی تعلیمات کا نچوڑ جس پر تمام مسلمانان عالم کاربند ہیں اور قیامت تک کاربند رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مملکت جہاں مسلمان اور غیر مسلمان اکٹھے رہ رہے ہوں تو مسلمانوں کا اپنے غیر مسلم ہم وطنوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو یہ تمام آیات اور جو حدیث جو اوپر بتائی گئی ہیں ان کا نچوڑ یہی ہے کہ خدا جو ہے اس کا مخاطب اصل میں انسان ہے۔ خدا نے کے جو احکامات ہیں، خدا نے جو اصول بتائے ہیں وہ کسی خاص مذہب کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ آفاقی قوانین ہیں جو تمام انسانوں کو پر لاگو ہوتے ہیں، اور اگر انسان سارے ان اصولوں کو اپنا لیں تو یہ دنیا جنت بن سکتی۔ قرآن کا خدا رب المسلمین ہے، قرآن کا خدا رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ اسی طرح سے قرآن کا جو رسول ہے وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے۔ تو اس سے ہم یہی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا رویہ جو ان کے دین کو نہیں مانتے کبھی بھی معاندانہ نہیں رہا اور نہ رہتا ہے۔ جو لوگ بظاہر مسلمانوں والے نام رکھ کے ایسے کام کرتے ہیں اور غیر مسلموں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اگر صحیح قرآنی اور احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے اس واقعے کی طرف جو جڑا والا میں رونما ہوا۔ جڑا والا فیصل آباد کی ایک تحصیل ہے جہاں مسلمان اور غیر مسلم بڑے اب بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ 14 اگست 2023 ہمارا یوم آزادی ہے جس میں ہم تمام پاکستانیوں نے بلا لحاظ مذہب، رنگ اور نسل پاکستان کی تخلیق کی خوشی منائی۔ یہ وہی دن ہے جب 75 سال پہلے ہم نے 10 لاکھ انسانی جانوں کا نذرانہ دے کر یہ پیاری دھرتی حاصل کی، اور تقریباً 2 کروڑ انسانوں کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑا جہاں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تباہی کی وجہ کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ہندو اور انگریز کے ناپاک منصوبوں کی بدولت ہوا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی نے ریڈ کلف ایوارڈ میں مسلم لیگ کی آل انڈیا مسلم لیگ کی نمائندگی کی تھی۔ وہ اپنی کتاب ظہور پاکستان میں لکھتے ہیں کہ میں نے پاکستان کے نقشے پر کھینچی لکیر دیکھ کر کہا تھا کہ یہ لکیر بر صغیر پاک و ہند میں ہیجان کی بنیاد بنے گی۔ یہ لکیر یہ پنڈت نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی سازش کے نتیجے میں کھینچی گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ خدشہ درست ثابت ہوا اور ہندو اور سکھ درندے بن گئے اور انہوں نے خون کی ندیاں بہا دی اور مسلمانوں کا اتنی بے دردی سے قتل ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ بہرحال ہمیں وطن عزیز تو مل گیا، بہت سی ہم نے جانیں گنوائی، بہت سی قربانیاں دی، لیکن ہم اس کو وہ ملک نہ بنا سکے جو ہمارے اکابرین کے ذہنوں میں تھا۔
میں نے جب فیصل آباد کی تحصیل جڑا والا میں مسیحی آبادیوں پر مسلم جتھوں کی یلغار کے بارے میں پڑھا تو مجھے وہ قصے یاد آ گئے جو ہمارے بزرگ ہمیں سنایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں مذہبی اقلیت اور ہمارے بزرگ ہمیں سنایا کرتے تھے کہ کس طرح ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی اور ان کو بے دردی سے قتل کیا۔ ہندوستان میں مذہبی اقلیتوں پر مظالم اب بھی جاری ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ اتر پردیش میں ایک ہندو ٹیچر نے اپنی کلاس کے لڑکوں سے کہا کہ اس مسلم بچے کو پیٹیں۔ اس بچے کو زبردستی سکول چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن میں حیران ہوں کہ وہی ماحول جو ہندوستان میں جگدیش شنکر، شیو سینا، انڈین نیشنل کانگریس اور بی جے پی نے پیدا کیا، ہماری کچھ مذہبی جماعتیں پاکستان میں پیدا کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا زیادہ تر ٹارگٹ ہمارے مسیحی بھائی ہوتے ہیں۔ ہمارے مسیحی بھائی ایسی برادری ہے جس نے کھل کر تخلیق پاکستان کے لیے قربانیاں دیں اور رانا سانگا جیسے لیڈر پیدا کیے۔ 3 جنگیں جو ہماری ہندوستان کے ساتھ لڑی گئیں اس میں ہمارے مسیحی بھائیوں نے بے تحاشا شہادت کے نذرانے پیش کیے۔ ماہ اگست اس سال پاکستانی قوم کے لیے غم و اندوہ کے طوفان لے کر آیا۔ اس دن مسلح دستوں نے مسلسل حملے کر کے 2 درجن سے زیادہ گرجا گھروں میں توڑ پھوڑ کی، جس سے تقریباً 3 کروڑ کا نقصان ہوا۔ 91 مسیحی گھروں کو مسمار کیا گیا، جس سے تقریباً 40 کروڑ روپے کی غریب گھروں کی عمارتیں تباہ ہوئی۔ کوئی پاکستانی ایسا نہیں جس کا دل ان واقعات پر نہ رویا ہو۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ ہماری حکومت، علماء کرام اور عوام نے بر وقت ان واقعات کا نوٹس لیا اور مسیحی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو ان واقعات کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے اور ان دہشت گردوں کے پیچھے چھپے عناصر کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ یہ دہشت گرد توہین مذہب کے قانون کی آڑ میں خود ہی عدالت بن جاتے ہیں اور معصوم عوام کی اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ ریاست کے کسی شہری کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ قانونی عمل کو نظر انداز کرتے ہوئے معصوم عوام کی جان و مال، عزت و آبرو کو لوٹے۔ اب سوال آخر میں ایک اپنے حامین کی نظر میں ایک بات لانا چاہتا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلم ملکوں میں خصوصاً پاکستان میں اس واقعات رونما ہو رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یورپ میں اسلاموفوبیا جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور پھیلتا رہا ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے پیغمبر اسلام کی توہین کی اور قرآن پاک کو جلایا تک گیا۔ یہی چیزیں جو ہمارے بعض مذہبی انتہا پسند سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ملت مسیحی کی طرف سے وہ یورپ میں زیادہ تر مسیحی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اس لیے شاید یہ سارا سلسلہ جو ہے وہیں سے چل رہا ہے۔ لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں یہ پنجاب کی دھرتی سے سپوت ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کا ان مسیحیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یورپ میں پائے جاتے ہیں۔ یورپ کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ انگریزی تہذیب جو ہے اس کا مدار مذہب پر نہیں ہے، نسلیت پہ ہے۔ اور اگر ہندوستان کے تمام جو ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے تمام باشندے اگر عیسائی ہو جائیں تب بھی یہ غلام ہی رہیں گے۔ تو ایک ایسے ممالک کو یہ ایک جنگی اسٹریٹجی کے طور پر وہ سامنے لا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ اشتعال پیدا کیا جائے اور وہاں بدامنی پیدا کی جائے۔ فاتبروا یا اولی الابصار۔ شکریہ۔ میں ایک بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام آج کا یہ سارا جو اہتمام ہے وہ NCN TV UK نے کیا ہے اور ان کے ساتھ خصوصی تعاون جو ہے وہ پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ کا ہے۔ اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور آخر میں ہمارے پاس ہماری بہت ہی قابل احترام، قابل صد تحسین اور ایک شفیق شخصیت
موجود ہے. میری مراد ہے محترمہ ڈاکٹر پروفیسر وکٹوریہ پیٹرک صاحبہ سے. محترمہ وکٹوریہ پیٹرک صاحبہ میرے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں، اس لیے کہ ان کی سوچوں، ان کے خیالات سے ایک عرصہ سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں، اور وہ ہمارے لیے زرعی جو ہے وہ الفاظ اور زرعی میں سمجھتا ہوں پیغام رکھتے ہیں. آپ خوبصورت بات یہ ہے آپ کے حوالے سے کہ جب بھی انہیں بلایا جاتا ہے وہ اس بزرگی میں بھی ہمت کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں اور ہر پروگرام میں شریک ہوتی ہیں، جیسے کہ آج بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک پیغام بھی وہ لے کر آئی ہے جو سب سنیں گے. اور ہماری دعا ہے کہ خدائے کریم انہیں لمبی زندگی دے، صحت تندرستی کے ساتھ زندگی دے، اور ہم زیادہ سے زیادہ دیر تک ان کی باتوں سے، ان کے خیالوں سے، ان کی سوچوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں. تو میری درخواست ہے محترمہ ڈاکٹر پروفیسر وکٹوریہ پیٹرک صاحبہ سے کہ وہ آج کا پیغام ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں اپنے مسیحی اور غیر مسیحی بہن بھائیوں کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی سچی روشنی سے آگاہ کریں، ان کو حقائق سے روشناس کرائیں اور اس میثاق مدینہ کے 13 نکات پر ان غور کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو سکھائیں اور ان کی اہمیت کے بارے میں ان کو بتائیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں مسیحیوں کے ساتھ طے کیے تھے. مسیحیت امن کا پرچار کرتی ہے، محبت کا پرچار کرتی ہے، اور اس میثاق مدینہ پر کاربند رہنا ہمارے ملک کی بقا اور امن کے لیے بہت ضروری ہے. مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے میثاق مدینہ کو جاننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. خدا ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اس میں امن، خوشحالی، یکجہتی، رواداری اور محبت قائم رہے. آمین. آخر پہ میں ایک بار پھر MCN ٹی وی چینل UK کا اور خاص طور پہ جناب سیمسن جاوید صاحب کا کہ وہ ایسے ایشوز پر پروگرام مرتب کرتے ہیں، لوگوں کو اس میں شامل کرتے ہیں، تاکہ بہت سی ایسی باتیں جو ایک شخص نہیں سوچ سکتا یا اس کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ان کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، وہ ایسے پروگرام سے بہت سی باتیں سیکھتا ہے. اور اس بات کے لیے بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اس پروگرام کے حوالے سے آپ کے ساتھ مل بیٹھوں، آپ کی باتیں سن سکوں، آپ کے پیغامات سن سکوں، بلکہ نشر کر سکوں. اور اس بات کے لیے بھی میں ان کا شکر گزار ہوں. اور پاکستان کرسچن رائٹرز گلڈ کا بھی کہ انہوں نے اس پروگرام میں مکمل تعاون کیا اور ہر گام، ہر لمحہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے. آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں شریک ہوئے اور خوبصورت خیالات، سوچے ساتھ لے کر آئے. اور یقیناً آپ کے یہ خیالات، آپ کی سوچیں، آپ کی کاوشیں ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پہ ان ذہنوں میں جو
بہت سی باتیں نہیں سوچ پاتے ان میں تبدیلی آئے گی۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اس بات کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا وطن عزیز اگر خوبصورت ہے، اس میں حسن ہے، تو وہ سب کچھ ہمارا ہے۔ یقیناً ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اتحاد، محبت، صلح، سلامتی جو ہے وہ کسی ملک کی ترقی جو ہے بنیاد ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ محبتیں بانٹیں، اپنے ارد گرد بکھرے ہوئے لوگوں میں محبتوں کو بانٹیے، ان کے دکھوں میں شریک ہوں اور انہیں اپنے گلے سے لگائیں۔ بہت شکریہ جاوید یاد کو، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ امن و سلامتی ہو آپ سبوں کی۔ میں ہوں لندن سے سائرہ پیٹر، صوفی اوپرا سنگر۔ اس وقت جب میں جڑاوالا کے دل خراش واقعے پر سوچ رہی ہوں تو میری کپ کپاتی روح میں ایک ہی سوال موجزن ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت کون خود کو محفوظ تصور کرتا ہے؟ ہر خاص و عام اپنے تحفظ اور سکون کے شش و پنج میں مبتلا ہے۔ تذبذب اور بے چینی نے ہر ایک کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ ایسا آخر کیوں ہے؟ میرے خیال میں اس وقت ہم شدید باہمی غم و غصے، انتقام اور نفرتوں کے بے رحم اندھیروں سے گھائل ہو چکے ہیں، مگر بفضل خدا ہم سب خود میں ان تاریکیوں پر قابو پانے کی زبردست قدرت رکھتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم خود میں باہمی صبر و تحمل، عزت و احترام کی روشنی اجاگر کر پائیں، اور یوں ہم لازوال محبتوں، سچائیوں اور دوسروں کی توقیر کے چراغ بن پائیں گے۔ پھر اس وقت ہماری پاک سرزمین کی ثقافت کیا ہی ایک کیشور حسین شادباد ہوگی، جس کی الفتوں، امن و سلامتی اور بھائی چارگی کی رونقوں سے کل عالم منور ہو پائے گا۔ اگر آپ انسانی تاریخ پر ایک نظر دوڑائیں تو ہمیں انسانی معاشروں میں بے شمار مرتبہ ایسی برائیوں اور دیگر خرافات کو اپنی موت آپ مرتے اور پاکیزہ سوسائٹیوں کو جنم پاتے دیکھا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم میں کوئی بھی شخص ناکارہ یا نااہل ہرگز نہیں ہے، کہ خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو بے شمار خوبیوں اور صلاحیتوں کے ساتھ بخوبی مالا مال کر رکھا ہے۔ اب ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کر اپنے گرد دوسروں کی مدد و امداد کا سوچنا ہوگا۔ میں خود بھی آج کل اپنی موسیقی میں رحم، پیار، امن، معافی، برداشت جیسے موضوعات کو ریکارڈ اور ریلیز کرنے میں منہمک ہوں۔ آپ بھی اپنے اپنے ٹیلنٹس کو بروئے کار لائیے اور معاشرتی امن، برداشت اور شکر گزاری کو پاکستان میں اجاگر کیجیے۔ ہماری وزارت ثقافت نے 1 ستمبر 6 ستمبر تک اپنے قومی ہیروز کی قربانیوں کو منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس جشن باغ شہداء سے نہ صرف ہمیں اپنے قومی ہیروز کا شکریہ بجا لانے کی سعادت نصیب ہوگی، بلکہ مجھ ایسی نئی نسل کے پاکستانیوں کو نئے مثبت ولولے نصیب ہوں گے۔